بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گزشتہ جمعے جو بھی حکومت کی طرف سے ایک معاملہ پیش آیا کہ مساجد کے اندر جمعے کی نماز نہیں پڑھنی، تو بہت سے لوگوں نے سوالات کیے کہ کیا جمعہ گھر میں پڑھا جا سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ ایک ویڈیو میری اس سے پہلے بھی ایک ریکارڈ ہوئی تھی اس پر۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، چونکہ اس وقت گورنمنٹ نے مساجد بین کر دی ہیں، مختصر تعداد میں لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تو جمعے کے حوالے سے حکم کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے محل کے اندر، اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ جمعے کی نماز 3-4 افراد مل کر ادا کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی بصرہ کی مسجد تشریف لے جاتے تھے کہ ان کا جو گھر تھا وہ علاقے سے تھوڑا سا باہر تھا۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، آپ گھر میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہو کہ جو پڑھانے والا ہو صاحب علم ہو، اور اس کے طریقہ یہ ہے کہ بھئی ایک اذان پہلے دی جائے، اس کے بعد سنتیں ادا کرے، پھر دوسری اذان دے، پھر خطبہ دیں، اور اس کے بعد جمعے کی 2 فرض ادا کیے جائیں۔ اس کے لیے شرائط یہاں پر کیا ہیں کہ جمعہ کہاں پر ادا کیا جا سکتا ہے؟ آپ گھر میں ادا کریں، میدان میں ادا کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شہر ہو، یا کوئی بڑا گاؤں ہو، یا قصبہ ہو جہاں ضروریات کی ساری چیزیں ملتی ہوں۔ اتنا چھوٹا گاؤں نہ ہو کہ جہاں پہ اشیاء ضروریہ نہ ملتی ہوں، وہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، وہاں پہ جمعے کا حکم نہیں لگے گا۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھی جائے، چونکہ احتیاطی تدابیر کی بنا پر مسجدوں میں آنے سے روکا گیا ہے، لہٰذا گھر کے افراد ہی جمعہ گھر کے اندر ادا کریں، اور لوگ باہر سے آگے اس میں شامل نہ ہوں، تو پھر یہاں پہ اس کا مقصد فوت ہو جائے گا جو مسجدوں سے آنے کے لیے روکا گیا ہے۔ اور میں نے پچھلے بیان میں بھی آپ کو یہی بتایا تھا کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں اور اپنے گھر آنے نہیں دے رہے، تو اللہ کی ناراضگی کو دور کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ ایسے موقع پہ مساجد بند تو نہیں کی گئی، صحابہ کے دور میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، لیکن ہم اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہ جو ہم نے کیے ہیں، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمارے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ ہمیں اس وبا سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے ہماری وہ خلاصی کرے، جان چھوڑائے۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہیں مالوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے۔ تو یہ اللہ پاک یہاں پر ہمیں آزما رہے ہیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یہاں پہ جو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، تو یہاں پر صبر کیا جائے اور اللہ کی طرف توجہ کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔